بحث کا آغاز کر رہا ہوں مگر ایک جملے پر ابتدا میں توجہ چاہتا ہوں. پہلی وحی سے پہلے تو ظاہر ہے کوئی مسلمان نہیں تھا. جتنے مسلمان بنے سب پہلی وحی کے بعد ہوئے نا. میں سب کو ماننے کے لیے تیار ہوں, اس پر میں بحث نہیں کر رہا, اس لیے کہ میرا تو اپنا یقین ہے نا کہ پہلی وحی کے بعد جو بھی مسلمان ہوئے وہ پہلی وحی سے پہلے کافر تھے, اور ظاہر ہے جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے. بہت توجہ. لیکن جس مسئلے پر میں توجہ آج کی مجلس میں اپنے نوجوان دوستوں کی چاہتا ہوں تاکہ طے ہو کہ تاریخ اسلام کیا ہے اور تاریخ مسلمان کیا ہے, اور میرے سارے سنی شیعہ بھائی سنیں, یہ بالکل ریشنل گفتگو ہے, 2 اور 2 4 کی گفتگو ہے. پہلی وحی سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا. نمبر 1, پیغمبر اسلام خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے جو پورے سرزمین عرب پر سب سے اعلیٰ, سب سے ممتاز, سب سے برتر والی کعبہ خاندان تھا. لہذا اعلیٰ ترین خاندان کے شہزادوں کے تعلقات مکے کے کپڑا بیچنے والوں کے بچوں سے نہیں ہو سکتے تھے. تعلقات کی بات کر رہا ہوں, سرکار غور کریں. آپ پروٹوکول کے خلاف ہے بھائی, سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں اور آپ کو سلامت رکھیے. بالکل آئینے کی طرح سے میں آپ کے ذہنوں کو لے کر جا رہا ہوں جہاں کوئی کنفیوژن نہ ہو. پہلی وحی سے پہلے کوئی مسلمان نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیغمبر اسٹیٹس کے اعتبار سے, دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے اعلیٰ ترین خاندان کا چشم و چراغ, اشراب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والوں کا خاندان, شجرہ طیبہ کا خاندان, ورثائے انبیاء کا خاندان, وارثان کعبہ کا خاندان, بیضۃ البلد کا خاندان, رئیس مکہ کا خاندان, عبد مناف کا خاندان, ہاشم کا خاندان, عبد المطلب کا خاندان, یعنی اماموں کا خاندان, غلاموں سے تعلقات نہیں. یا علی اس لیے میں نہیں مانوں گا. آپ لکھتے رہیں, آپ لکھتے رہیں, میں نہیں مانوں گا. بچپن میں اس سے دوستی تھی, لڑکپن میں اس سے دوستی تھی. نہ 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 نہ, کوئی دوستی نہیں تھی, کوئی تعلقات نہیں تھے. اچھا, آج سے 1400 برس پہلے کا معاشرہ, اسٹیٹس کمپلیکس معاشرہ, جہاں آقا اور غلامی کی باقاعدہ روایتیں چلتی تھیں. ہاؤ کین آئی بلیو, میں کیسے یقین کر لوں کہ سب تعلقات تھے, دوستی تھی. دوستی وہ کرتا ہے جو کھیلتا ہے, کودتا ہے. اس خاندان میں کھیل اور کود کے یہ مشاغل نہیں تھے. بہت توجہ دوستو. نمبر 2, اب پہلی وحی کے بعد پہلا مسلمان ہوگا تو تاریخ مسلمان لکھے گا. پہلی وحی کے موقع پر تو کوئی موجود نہیں ہے نا. میں بالکل قریب آ کے گفتگو کر رہا ہوں. پہلی وحی کے وقت سے پہلے تو کوئی مورخ جتنے بھی ہیں وہ ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے, نہ پہلی وحی کے وقت موجود ہے, اور پہلی وحی محلے میں بھی نہیں آئی, علاقے میں بھی نہیں آئی, کسی دوست کے گھر میں بھی نہیں آئی. پہلی وحی آئی غار حرا میں. غار حرا ہے 3000 فٹ کی بلندی پر, جہاں جا کر رسول اکیلے عبادت کیا کرتے تھے. وہی آئی بھی اکیلے میں, فرشتہ آیا بھی تنہائی میں. ابھی تک کوئی مسلمان بھی نہیں ہوا. یہ سارے واقعات جو پہلی وحی کے لیے آپ بیان کرتے ہیں, یوں آیا, یوں بھیچا, یوں دبایا, یوں اقرا کہا, یوں پسینہ آیا, کون دیکھ رہا تھا؟ کون تھا وہاں؟ خدا کی قسم اس رات سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آج ہی کی مجلس میں پردہ اٹھاؤں گا. آپ صلوات بھیجیں محمد علیہ کون تھا پہلے موقع پر؟ پہلی وحی آ رہی ہے, سوچے پھر سوچ لیں. پہلی وحی آ رہی ہے, پہلی وحی کے بعد سب مسلمان ہو رہے ہیں. پہلی وحی کے موقع پر کوئی موجود نہیں. جب کوئی موقع پر موجود نہیں ہے, نہ آدمی موجود, نہ آڈیو, نہ ویڈیو, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی گواہی دینے والا, ایک بھیجنے والا ہے, ایک آنے والا ہے, ایک وصول کرنے والا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں کیا ہوا؟ Who was there at the spot?
یہ ہے جو نوجوان بچوں کے ذہنوں کے لیے بہت ضروری غذا ہے. تو کون تھا اس وقت موقع پر؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں لکھ دی؟ اقرا بسم ربک الذی کی آیت آئی، جبریل نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، جبریل نے یوں پڑھایا، حضور نے یوں پڑھا، یوں پسینہ آیا، یوں ڈرے، یوں خوف زدہ ہوئے. یہ سارے منظر نامے کی عکس بندی کس نے کی؟ توجہ توجہ. یہ تحریر کس نے کیا کہ یہ سب کچھ ہوا؟ کسی کو حق ہی نہیں ہے پہلی وحی کی کیفیت بیان کرنے کا. جتنی بھی کیفیتیں بیان کرے بعد کی وحی کے بعد کیجئے تو میں ڈیبیٹ کر لوں گا، لیکن پہلی وحی کے موقع پر تو کسی کو تاریخ اسلام میں بولنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اٹھاؤ نہج البلاغہ. میرے مولا نے 86 نمبر خطبے میں تاریخی فیصلہ دیا. میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ جسے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے. میں وہ علی ہوں، میں وہ علی ہوں کہ جسے رسول غذا پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے پھر اسے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے. میں رسول کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور اب جملہ دیکھیں، پھر میرے مولا جائیں گے جلبراغہ میں آج ہی دیکھ لیں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں ساری کائنات میں، کنت راہ نور النبوہ وشم رائحۃ الرسالہ. میں وہ علی ہوں جس نے نور نبوت کو بھی دیکھا اور خوشبو رسالت کو بھی سونگا. یا علی یا علی یا علی. لیکن جہاں میرے مولا کہہ رہے ہیں بہت شکریہ. جہاں پوری سیرت بیان کی ہے اس خطبے میں، پوری حیات طیبہ پر میرے مولا نے روشنی ڈالی ہے اس خطبے میں. میں وہ ہوں کب سے بیان کر رہے ہیں علی؟ جب سے رسول کے سینے پر سوتے تھے. مجھے رسول سلاتے تھے اپنے سینے پر، مجھے سلاتے تھے سینے پر. مجھے پہلے لقمہ چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے. میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس جانیں گے زیادہ اچھے طریقے پر کہ گمس کے درمیان جب کوئی غذا آتی ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ گمس ایک لعاب چھوڑتے ہیں جو سخت غذا کو نرم کر کے نگلنے کے قابل بناتا ہے. وہ قدرتی طور پر وہ لعاب ہوتا ہے. کیا کہنے اس علی کی تربیت کے جو پلاہی لعاب رسول پر. یا علی یا علی یا علی. اندازہ فرمائیے سلامات بھیجے بابا سے بلند. پہلے خود چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے. چبا کر نرم کر کے رسول مجھے دیتے تھے. اور پھر میرے مولا فرماتے جائیے دیکھیں نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے پھر ایسے دن بھی آئے کہ جہاں رسول اکثر غار حرا میں لفظ استعمال کیا ہے میرے مولا نے. پھر غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا دوسرا میں ہوتا تھا. ارے آپ بہت آہستہ گزر گئے جملے سے. پوری تاریخ اسلام اسی پر پیش کرے گی. میرے مولا کہہ رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا رسول کے ہمراہ سوائے میرے. تو غار حرا کی ہر کیفیت کا عینی گواہ میرا علی ہے، تاریخ کا مورخ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پہلی وحی کے بعد مسلمان ہوا ہے. علی بچپن ہی سے رسول کے ساتھ ہے. تو غار حرا میں جو کچھ بھی پیش آیا وہ میں راوی سے نہیں پوچھوں گا، علی سے پوچھوں گا. علی نے کہیں نہیں کہا کہ جبریل نے اقرا کہا، رسول نے کہا میں نہیں جانتا. میرے مولا نے کہیں نہیں کہا. سلامات بھیجے محمد عالم. میرے مولا نے کہیں نہیں. اور میں آپ کی خدمت میں جملہ کروں، یہی ایک وہ خطبہ ہے پوری نہج البلاغہ میں جہاں میرے مولا نے ایک معجزہ رسالت کو خود بیان فرمایا. رسالت کے سینکڑوں معجزات سرکار ختم مطلب کے، لیکن ایک معجزے کو خود میرے مولا نے بیان فرمایا ہے کہ کیا تھا معجزہ رسالت.
کہ کافروں نے آ کر سوال کیا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے کیا دلیل چاہتا ہے؟ کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سامنے والا درخت اکھڑ کر جڑوں سے آئے اور آ کر آپ کو سلام کرے، تب ہم تسلیم کریں گے کہ آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے اس درخت کی طرف دیکھ کر کہا اس درخت کے لیے چاہتا ہے، اس درخت کے لیے کہ یہ آئے اور مجھے سلام کرے۔ درخت کو ابھی حکم نہیں دیا، اس درخت کہا تھا، درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑا چلتا ہوا۔ میرے مولا فرماتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں آ کر جھک کر سلام کیا۔ پیغمبر نے حکم دیا ارے ہم تو مثال دے رہے تھے، اپنے مقام پر واپس چلا جا۔ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ فیصلہ میں دے رہا ہوں، میرا رسول تو یہ ہے جسے نباتات بھی سلام کریں، جماعت بھی سلام کرے، یعنی سلام رسول، سلام رسول اب معجزہ رسالت کی دلیل ہے تو یا رسول اللہ، جب معجزہ نبوت کی دلیل ہے تو جو یا رسول اللہ کہنے پر بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں وہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہہ رہے، نبوت کے معجزے کا انکار کر رہے۔ یا علی یا علی یا علی، سلام ہے رسول کا بھائی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ بہت علمی معیار پر الحمدللہ آپ اس تمہیدی مرحلے میں ہیں، اور نتیجہ پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کروں، میرے مولا کا جملہ۔ مولا فرماتے ہیں کنت را، میں ہوں وہ جس نے دیکھا نور نبوت، نور نبوت، روشنی چہرے محمد نہیں، میں وہ ہوں جس نے نور نبوت دیکھا۔ کب؟ جب میں بچپن میں سوتا تھا۔ آپ کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ سن 40 عام الفیل۔ علی کہہ رہے میں نے نور نبوت دیکھا۔ علی نے کوئی سن مقرر نہیں کیا۔ اور پھر ایک جملہ ہے سارے مجمع کی توجہ، مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو، آج کی مجلس کا اہم ترین جملہ اس لیے اہم ترین ہے کہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے مولا کا جملہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اور میں وہ علی ہوں کہ جس نے خوشبو رسالت کو سونگا، خوشبو کو سونگا۔ امام ابن تیمیہ جو متاثر ترین امام ہے، جس نے یزید کا بریت نامہ لکھا ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا علی نے کہ میں نے رسالت کی خوشبو کو سونگا؟ رسالت کوئی پھول، رسالت کوئی چمن ہے، رسالت کوئی باغ ہے جسے سونگا جائے؟ یعنی مولا پر اعتراض آیا۔ میں ہوں وہ جس نے سونگا رسالت کی، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، جس نے سونگا رسالت کی خوشبو کو۔ متاثر ترین اماموں نے اعتراض کیا کیسے سونگا؟ کوئی خوشبو ہے، کوئی باغ ہے، کوئی چمن ہے جو سونگا؟ میں وہی کہتا ہوں قرآن پڑھنا اور بات ہے، لیکن جب علی دشمنی پر کوئی اتر آئے تو قرآن بھی ہدایت سلب کر لیتا ہے۔ اگر قرآن سے اخذ علم کرتے تو خوشبو رسالت کے سونگنے کے علی کے دعوے پر کبھی اعتراض نہ آتا۔ میں ایک جملہ کہہ کے فیصلہ کر رہا ہوں، ارے 12 صاحب 12 برس 12 میل کے فاصلے سے پیراہن یوسف کی خوشبو یعقوب سونگ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پوری طاقت سے نعرہ حیدری، ارے مولا، ارے مولا، پوری طاقت سے آخری آدمی تک محمد والے محمد بلا کا ویسا اندازہ لگائے گا مصطفیٰ جو گرتی جائلی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو یہی معیار میں چاہتا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ خوشبو 12 میل کے فاصلے سے یعقوب کو آ رہی ہے، خوشبو پیراہن میں خوشبو ہوتی ہے۔ توجہ سے توجہ کرے، لیکن اچھا نہیں ابھی فیصلہ کر دوں عزیزان محترم، اتنے میل کے فاصلے سے قمیض یوسف کی خوشبو یعقوب کو آئی اور آپ نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن ذہن میں رہے مسلمان بھائیوں کہ یوسف کی صلوات دیجیے محمد۔
جیو مل کر نہیں، بہت بڑا مجمع ہے، بہت تاریخی مجمع ہے، اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیں آل محمد پر. پیراہن یوسف کی خوشبو یعقوب نے سونگی تھی، اس لیے کہ نبی تھا. تو خوشبو نبوت کو نبی ہی نے سونگا نا، تو پھر خوشبو رسالت کو علی ہی سونگے گا. صلوات بھیجے بآواز بلند. اب دیکھیں سرکار، جہاں میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں نبی صاحب، کرن صاحب، بھائی جاوید صاحب، جہاں میں استدلال کی منزل لانا چاہ رہا ہوں، اختتام پر ملتوی کرتے ہوئے کل پر اس فیصلے پر اپنے نوجوان دوستوں کی توجہ چاہوں گا. یہاں خوشبو کسی اور نے نہیں سونگی، یہاں علی کہہ رہے ہیں میں نے خوشبو سونگی. اگر محمد اور علی کا نور ایک نہ ہوتا، جنس ایک نہ ہوتی، نوع ایک نہ ہوتی، تخلیق ایک نہ ہوتی، خلقت ایک نہ ہو، صلوات بھیجے نا بآواز بلند. یوسف کے اور 11 بھائیوں کو خوشبو نہیں آئی، خوشبو صرف یوسف کے باپ یعقوب کو آئی جو نبی تھے. منصب ایک تھا، فرق اتنا تھا کہ وہ باپ تھے، یہ بیٹا تھا. تو منصب نبی اور علی کا ایک ہے، فرق یہ ہے کہ وہ رسول ہے، یہ علی ہے. توجہ ہے نا، منصب ایک ہے. یا علی یا علی. دوستو اگر آپ ایک جملے پر اور توجہ فرمائیں، یہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے سونگی رسالت کی خوشبو، میں نے سونگی، اور میرا مجمع گھر میں جا کر بھی